من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. ومن أظلم ممن افترى على الله أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. سورۃ العنکبوت کا اختتام ہو رہا ہے، اور سورۃ العنکبوت میں اللہ رب العزت نے مختلف اقوام عالم کا تذکرہ کیا ہے جنہوں نے انبیاء کرام کی تکذیب کی. اللہ رب العزت نے ان کو عبرت کا نشان بنا دیا. اور عنکبوت آپ پڑھ چکے ہیں کہ مکڑی کو کہتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے مکڑی کی مثال دی ہے کہ جو لوگ اللہ رب العزت کو چھوڑ کر غیروں کی پوجا پاٹ کرتے ہیں یا غیروں کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ رب العزت کے قریب کرتے ہیں اور ان کے واسطے سے، ان کے توسل سے ہمیں سب کچھ ملتا ہے، وہ ڈائریکٹ ہماری نہیں سنتا. تو اللہ رب العزت نے مثال دی ہے کہ مکڑی جو ہے نا، اس کے جالے کی وہ اس کا گھر ہے جو عارضی ہے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ اشارے سے، پھونک مارنے سے، ہوا کے ایک جھونکے سے ہلکی سی ہوا آتی ہے، نہ وہاں سردی سے محفوظ ہے وہ مکڑی، نہ گرمی سے محفوظ ہے. یہ جن لوگوں کو اللہ کے ہاں سفارشی سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان کا لڑ پکڑا ہوا ہے اور یہ ہمیں بچا لیں گے، کل قیامت کے دن ہمیں اس وحشتناک دن سے بچا لیں گے، ان کی حیثیت مکڑی کے جالے کی سی ہے. مکڑی کے جالے کی سی ہے. یہاں صرف حجر و شجر کی بات نہیں ہے، اور کیا کچھ ہوتا ہے. رات کو بھی استاذی المکرم بیان کر رہے تھے، فرضی قبریں بنا کر. ایک تو ہے کہ اس میں کوئی بزرگ ہے وہ بھی غلط، لیکن فرضی قبریں اس قدر یہ اسلام کے نام پر کیا ڈھونگ رچایا جا رہا ہے اور شرک کو فروغ دیا جا رہا ہے. یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا، مکہ کے مشرکوں کا تذکرہ کیا ہے، کشتی میں سوار ہوتے ہیں، کشتی ہچکولے کھانے لگتی ہے تو کہتے ہیں کہ اس خالق کو، اس مالک کو، اس رازق کو، خالص اسی کی عبادت کرو، اسی کو پکارو، وہی ہمیں پار لگائے گا، وہی ہمیں پار لگائے گا. اور اس کے پیچھے ایک واقعہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ حضرت اکرمہ کشتی میں سوار تھے، کشتی گرداب میں پھنس گئی اور کشتی ہچکولے کھانے لگی. یہی طرز عمل ان مشرکوں نے اختیار کیا کہ آپ اللہ کو پکارو، یہ کشتی وہی پار لگائے گا. تو حضرت اکرمہ کہتے ہیں کہ اگر
یہ تری میں پانی میں کشتی کو پار اللہ لگائے گا تو پھر اس کا مطلب یہ خشکی میں بھی وہی کام جو ہے کرتا ہے، وہی بگڑے کام سنوارتا ہے۔ انہوں نے کہا اگر کشتی اپنا پار لگ گئی اور میں بچ گیا تو اس کا مطلب یہ خشکی میں بھی وہی ہے اور میں اسلام قبول کر لوں گا، اور پھر ایسا ہی ہوا، حضرت اکرمہ نے اسلام قبول کیا ہے۔ اور مفسرین نے لکھا ہے اس دور کے مشرک کا اور آج کے دور کے مشرک کا بڑا فرق ہے۔ اس دور کا مشرک مصیبت میں کہتا تھا اللہ کو پکارو، اب کا مشرک جو ہے وہ مصیبت میں بھی کہتا ہے کہ فلاں کو پکارو، فلاں کو پکارو، فلاں کو پکارو، یعنی مصیبت میں پھنسا ہو تب بھی، اور مصیبت سے باہر نکلا پھر تو رویہ ہے ہی ایسا۔ تو پھر یہی حال ہوتا ہے، مصیبت سے باہر نکل آئے تو یا پھر اندر میل کو چہل ہوتی ہے، باہر نکل کے دیکھ پتہ نہیں لونی کے مٹی، میں دیکھ کہہ رہا سے اللہ دیکھ دینی ہے یہ کسی لونی کے مٹی تیرے تو کوئی نہیں سی ہو جائے، یا اس طرح کے ہیلے بہانے جو ہے نا کیے جاتے ہیں۔ اور یہاں اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا، اور ایک اور مقام یاد آیا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مشرکوں کی حالت یہ ہے کہ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے نا، جب کہا جاتا ہے صرف غوث اعظم وہی ہے، کارساز وہی ہے، رازق صرف وہی ہے، مالک صرف وہی ہے، داتا صرف وہی ہے، تو مشرکوں کو دل تنگ پڑ جاتے ہیں۔ جب کہا جاتا ہے فلاں کرنی بھرنی والا فلاں بھی ہے، فلاں بھی ہے، فلاں بھی ہے، تو پھر اذا ہم یستبشرون وہ کھل کھلا ہوتے ہیں۔ یہ مشرکوں کا رویہ ہے۔ اس دور کے مشرک آج کے مشرک سے قدرے بہتر تھے وہ بھی مشرک، اور اس دور کے نبیوں پر ایمان لانے والے بے شک یہودی تھے۔ اب یہودی دعویٰ کرتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی ہیں، عزیر علیہ السلام ہمارے نبی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی عیسائی کہتے ہیں۔ لیکن ان سے پوچھ کر دیکھو، مفسرین نے لکھا ہے وہ کہیں کہ اپنا موسیٰ علیہ السلام کے دوستوں جیسے دوست ہی کوئی نہیں، بڑے وفادار ہیں۔ اور یہودیوں سے پوچھ کر دیکھو، عیسائیوں سے پوچھو، وہ عیسیٰ علیہ السلام کے وہ کہیں گے اصحاب جیسے کوئی اصحاب نہیں۔ یہودی کہیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عزیر جیسے اصحاب اور دوستوں جیسی مثال نہیں ملتی۔ لیکن آج کے بدبخت کو پوچھو جو اپنے آپ کو نبی پاک کا امتی کہتا ہے، کتنے ایسے بدبخت ہیں وہ اتنی گندی زبان چلاتے ہیں حضرت ابوبکر کے بارے میں، حضرت عمر کے بارے میں، حضرت عثمان کے بارے میں۔ آڑ کن کی لیتے ہیں؟ حضرت علی کی، جبکہ حضرت علی کے بھی دشمن ہیں۔ آڑ کن کی لیتے ہیں؟ چند ایک صحابہ کرام کی، باقی وہ نعوذ باللہ کہتے ہیں وہ دین سے منحرف ہو گئے تھے۔ جبکہ اللہ رب العزت نے فرمایا، رات کو بھی بات کر رہے تھے نا استاد جی کہ ہمارے ساتھ اللہ رب العزت جن کو کامیاب کرے گا، اللہ ہم سب کو کامیاب لوگوں میں شمار کر دے۔ بہت سارے مراحل سے گزرنا ہے، موت کی سختیاں ہیں، قبر کی سختیاں ہیں، حشر کی سختیاں ہیں، پل صراط کی سختیاں ہیں، اور وہ 3 اوقات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے جہاں کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا، یہ سارے مراحل سے گزر کر پھر جو جنت میں جائیں گے اللہ پوچھے گا کیا تم راضی ہو؟ جبکہ صحابہ کو دنیا میں فرما دیا کہ اللہ تمہارے اوپر راضی ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اتنی مقدس جماعت ہے، اتنے پاکیزہ لوگ ہیں، اور جب ہم لفظ اصحاب بولتے ہیں، اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں اہل بیت سارے آتے ہیں۔ ہماری مراد بیچ میں اہل بیت بھی ہے، کیونکہ اہل بیت کو 2 اعزاز حاصل ہے، صحابیت کا بھی اعزاز حاصل ہے، اہل بیت کا بھی اعزاز حاصل ہے۔ وہ لوگ تعصب رکھتے ہیں جو کہتے ہیں جی یہ اہل بیت کو نہیں مانتے، ہم کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج بھی اہل بیت میں ہیں اور یہ بھی اہل بیت میں ہیں۔ پہلی مخاطب آپ کی ازواج ہیں، اس کے بعد پیارے نبی نے ان کو اہل بیت میں شامل کر لیا ہے۔ تو یہودی جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب کی مثال دیتے ہیں کہ بڑے وفادار ہیں، اور آج کا یہ رافضی اور ناصبی، ایک ہے رافضی ایک ہے ناصبی، ہم نہ رافضی ہیں نہ ناصبی ہیں۔ رافضی صحابہ کے دشمن ہیں، ناصبی اہل بیت کے دشمن ہیں۔ ہمارے ارد گرد رافضی ہیں، پاکستان میں یا دیگر دوسرے جگہ پر اکثریت ہے رافضیوں کی، ناصبی بھی ہیں۔ ایسے یہ اپنا جو ہے بد دماغ اور یہ غلیظ زبان استعمال کرنے والے جو حضرت علی کے بارے میں زبان غلیظ استعمال کرتے ہیں، حضرت فاطمہ کے بارے میں کرتے ہیں، حضرت حسن کے بارے میں، حضرت حسین کے بارے میں، ان کو ناصبی کہتے ہیں۔ ہمارا ان سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، ہم کہتے ہیں ناصبیوں پر بھی اللہ کی لعنت ہو،
رافضیوں پر بھی اللہ کی لعنت ہو. نہ ہم رافضی ہیں نہ ہم ناصبی ہیں. ہم کون ہیں؟ اہل السنہ ہیں. الحمدللہ ہم کون ہیں؟ اہل الحدیث ہیں. مگر اہل السنہ یہ نہیں کہ محرم کے مہینے میں کوئی گل نہیں جی سود کا مہینہ کالے کپڑے پا لو تو انہوں نے نال مل جاؤ. میں تو دیکھنا گیا سی جی دوستوں نے کیا نہیں یہ رویہ یہ دوگلی پلیسی بچیں. وہ مولانا عبد الماجد دریابادی اپنا اہل السنہ کے مفسر ہیں, انہوں نے تفسیر لکھی ہے ماجدی. ان کے یہ کمنٹس ہیں, وہ کہتے ہیں حضرت حسین پیاسے تھے اور ہم شیرمال اور ہم مشروبات اور ہم کن کھیلوں میں لگے ہوئے ہیں, وہ بھوکے تھے اور ہم کیا کچھ کھا رہے ہیں, وہ پیاسے تھے ہم کیا کچھ کر رہے ہیں, اور ہم کتنی موسیقی چلا رہے ہیں اور یہ ڈبلے سرنگیاں باجے اور شور مچا رہے ہیں, شور و غوغا اور کیا کیا ہلڑ بازی سارا کچھ ہو رہا ہے. یہ کون کر رہے ہیں؟ یہ آریہ نہیں کر رہے, یہ سماج نہیں کر رہے, یہ یہودی نہیں کر رہے, یہ عیسائی سنی کر رہے ہیں. افسوس ہمارا ہم سنیوں پر ہے. ہم اپنے آپ کو سارے اہل سننا کہتے ہیں, ہم اہل الحدیث کہتے ہیں, وہ تو ہے ہی, لیکن ہم کیوں ان کی مجالس میں شریک ہوتے ہیں یا ان کے بارے میں نرم رویہ رکھتے ہیں یا کہتے ہیں کوئی گل نہیں آج کھا لو کوئی مسئلہ نہیں ہے. غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز یہ حرام ہے. جو اللہ کے سوا اوروں کے نام کی نظر و نیاز دی جاتی ہے وہ حرام ہے. یہاں اللہ رب العزت نے یہاں بات آئی ہے کہ اللہ راستہ ان لوگوں کو دکھاتا ہے جو راستہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جو چاہتے ہیں نا کہ میں صراط المستقیم پر چلوں, جن کے اندر یہ طلب موجود ہو اللہ راستہ اس کو دکھاتا ہے, اور جس کے اندر یہ طلب نہ ہو نولیہ ما تولا, وہ جدھر پھرنا چاہتا ہے اللہ وہ پھیر دیتا ہے. فنصلہ جہنم, اس کا ٹھکانہ جہنم ہے, وساءت مصیرا, اور وہ بدترین جگہ ہے. آخری بات, بدقسمتی سے ہم قرآن پڑھتے نہیں ترجمے کے ساتھ, ہم حدیث سے ناواقف ہیں. پوچھ کر دیکھو 9th 10th کے اسٹوڈنٹ ہو, ایف اے کے بی اے کے اسٹوڈنٹ ہو, سیاستہ کسے کہتے ہیں بھائی؟ نہیں علم, چند کو پتا ہوگا شاید. حدیث سے ناواقفیت ہے, قرآن سے ناواقفیت ہے. پیندیاں لیندیاں طریق اور طریق دیاں بھی وہ کتاباں جہاں وچ گپا نہیں گپ نہیں, ایک ہوندی گاپے بندہ گپوڑ, وہ بیان کیا گیا ہے. یہ تاریخ لکھنے والے بھی اکثر وہ لوگ ہیں جو تاریخ مروجہ ہمارے ہاں چلتی ہے. تاریخ کی بھی مستند کتابیں ہیں. ہمارے علماء نے مفسرین نے لکھا ہے کہ جہاں قرآن کی آیت آ جائے, حدیث آ جائے, صحیح حدیث ہو, قرآن کی آیت ہو, تاریخ کی بات اس کے خلاف ہو, ہم قرآن حدیث کو نہیں چھوڑ سکتے, اس کو ترک نہیں کر سکتے, حدیث کو نہیں ترک سکتے کر سکتے, قرآن کو نہیں, تاریخ کو چھوڑ دیں گے. کیوں تاریخ کو چھوڑیں گے تو مجرم نہیں بنیں گے, حدیث کو چھوڑیں گے مجرم بن جائیں گے, قرآن کو چھوڑیں گے مجرم بن جائیں گے. سب سے پہلے بچوں کو قرآن حدیث سکھائیں. جب قرآن حدیث پر عبور حاصل ہو جائے, کوئی چند ایک تفاسیر کے نام آنا شروع ہو جائیں, چند ایک تفاسیر جو مستند ہیں ان کا مطالعہ, اور حدیث اور اصول حدیث, تفسیر اور اصول تفسیر, اس سے جب واقفیت ہوگی پھر بچے, پھر بھائی, ہمارے دوست, ہمارے بڑے, پھر وہ خطا نہیں انشاءاللہ کھائیں گے. مسئلہ کیا ہے کہ ہم قرآن حدیث پڑھتے نہیں, پیندیاں لیندیاں وہ طریق سے لیا جی فلاں کتاب. ہر ایک صحابی کے بارے میں کوئی نہ کوئی الزام لگایا گیا, کوئی نہ کوئی الزام. تابعین تبع تابعین تو بات کی بات ہے, صحابہ کرام کے اوپر, حضرت ابوبکر صدیق کے اوپر, حضرت عمر کے اوپر, حضرت عثمان کے اوپر, حضرت امیر معاویہ کے اوپر, حضرت ابو سفیان کے اوپر, ماں عائشہ صدیقہ کے اوپر, سیدہ ام حبیبہ کے اوپر کتنے گھنوڑے قسم کے الزامات لگائے گئے ہیں. اور نوجوان کہتے ہیں دیکھو جی یہ میں نے فلاں جگہ پہ سنا ہے, وہ اب دل میں بات گھر کر گئی ہے, اب جتنے مرضی دلائل دینے, نہیں جی میں سیدھے ادھر ہی سنتے آئے. دیکھو ایک بات آپ سنتے آئے عرصہ دراز سے, میں سنتا آیا ہوں, قرآن حدیث کو اس کے بارے میں کچھ کہہ رہے ہیں, لیکن ہم اپنے دل سے اس بات کو نکالتے نہیں. دیکھو جی میں نے تو یہی سنا ہے, وہ نہیں, جب قرآن آ جائے یہی تو ہمارا موقف ہے اہل السنہ کا, اہل الحدیث کا. جب قرآن کی آیت آ جائے, حدیث کی بات آ جائے, پھر سب کچھ ترک کر کے اس پر ہم عمل کریں. فائزہ راکیبو, پھر جب وہ سوار ہوتی ہیں, مشرق اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا, مشرق جب کشتی میں فلفل کی کشتی میں سوار ہوتے ہیں, دعوا اللہ, تو وہ پکارتے ہیں اللہ کو, مخلصین خالص کرتے ہوئے لہو, اس کے لیے, الدین, دین کو, وہ اس دین اسلام کو, وہ اللہ کی یاد کو, اللہ کی پکار کو سامنے رکھتے ہیں. اور وہ جب کشتی میں سوار ہوتے ہیں پھر کہتے ہیں صرف اسی کو پکارو, صرف اسی کو پکارو. مگر ہمارے یہاں مصیبت, کشتی میری پار لگا دینا یا علی یا مشکل کشا. یہ تو حضرت علی کا بھی عقیدہ نہیں تھا, حضرت علی بھی اس عقیدے کے خلاف تھے.
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود فرمایا تھا کہ میری شان میں تنقیس اور زیادتی کی وجہ سے دو گروہ جہنم میں جائیں گے. ایک گروہ وہ ہے جو میری شان میں اضافہ کرے گا، جدا کہتے نہیں جانا تھے حضرت جبرائیل نے علی واسی بول کے نبی چلے گئے، نعوذ باللہ، اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں. اور پھر حضرت علی کی تنقیس کرنے والے جو ناسبی ہیں، میں نے عرض کیا ہم دونوں کا رد کرتے ہیں، ہم دونوں پر لعنت بھیجتے ہیں. ہم صحابہ سے محبت کرنے والے ہیں، ہم اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں. تو حضرت علی کا بھی یہ نظریہ نہیں تھا، یہ عقیدہ نہیں تھا جو میری شان میں تنقیس اور زیادتی کرے گا ایسا گروہ جہنم میں جائے گا. حضرت علی نے فرما دیا تھا. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جو میدان عرفات میں ایک شخص ایسے مانگ رہے کہنے لگے یہ عرفہ کا میدان ہے، عرفات کا میدان ہے، اور یہاں کا تقدس جو ہے مجھے اجازت نہیں دیتا، وگرنہ میں مار مار کر تیری طبیعت سیٹ کر دیتا ہماری زبان میں. یہاں ساری کائنات اللہ سے مانگ رہی ہے اور تو لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہیں. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا ٹھوس عقیدہ تھا. پیارے نبی نے ایسا ہی نہیں حضرت علی کو فرمایا تھا علی جاؤ یمن میں چلے جاؤ، زمین سے اگڑی ہوئی قبریں، جبے، مزار سب برابر کر دو، ایک بلشت کے برابر کر دو، شرک کا نام و نشان مٹا ڈالو. پیارے نبی حضرت ابو بکر کو بھی کہہ سکتے تھے، عمر کو بھی کہہ سکتے تھے، عثمان کو بھی کہہ سکتے تھے. پیارے نبی نے علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگائی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی سمجھ بوجھ، سب سے بڑھ کر سمجھ بوجھ رکھنے والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ نے خود فرمایا تھا کہ مومن جو ہے وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، مومن کی فراست سے بچو. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کرتی تھی اور آپ نے فرما دیا تھا کہ علی تم جاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کو پتا تھا کہ یہ لوگ بعد میں ایسے غلط قسم کے نظریات کو فروغ دیں گے. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی ایسے باتیں آپ نے فرمایا تھا، بہترین دور میرے صحابہ کا ہے، پھر تابعین کا ہے، پھر تبع تابعین کا ہے، اس کے بعد یہ 3-4 ادوار کی بارے میں آپ نے فرمایا اس کے بعد فتنے ہوں گے اور فتنے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. ہمیں فتنوں سے بچنا ہوگا، ہمیں فتنوں سے بچنا ہوگا. ایک طرف الہاد ہے، لا دینیت ہے، ایک طرف سیکولرزم ہے. چند لوگ ہی ہم کہہ سکتے ہیں جو دین کے ساتھ وابستہ ہیں، یعنی صحیح دین کے ساتھ وابستہ ہیں. اکثر لوگ تو آپ کو نظر آئیں گے، آپ کی نظروں میں میری نظروں میں بھی شاید بہت سارے لوگ دین سے وابستہ ہیں لیکن صحیح دین سے وابستہ نہیں ہے. اس دین سے وابستہ نہیں ہے جو دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو دے کر گئے ہیں. اس دین سے وابستہ نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت کو دین دے کر گئے ہیں. اس کے اندر رنگ بھرے گئے ہیں، یہ بھی کر لیں پھر کیا ہوتا ہے، وہ بھی کر لیں پھر کیا ہوتا ہے. سنت سے دوری اور بدعات کے قریب ہونا اور توحید سے دوری اور شرک کو فروغ دینا، یہ سب کچھ چل رہا ہے. اگر ہم نے اپنے عقائد کی اصلاح نہ کی، یہ نمازیں کوئی کام نہیں آئیں گی، یہ روزے کوئی کام نہیں آئیں گے. اس لیے ہم غور کریں اور ہم ان کے ساتھ مشابہت سے بچیں، ان کے ساتھ مشابہت سے بچیں. اگر آپ صدقہ خیرات کرتے ہیں ان دنوں میں بچیں، کہیں ان کے ساتھ مشابہت نہ ہو. صدقہ خیرات کریں، میرا مطلب کہنے کا یہ نہیں ہے کچھ بانٹنا چاہتے ہیں، اللہ کے نام کا دینا چاہتے ہیں، آپ دیں گے تو لوگ یہی سمجھیں گے کہ شاید یہ بھی اسی طرح ہے. ہاں اللہ کے نام کا دیں. ہم کہتے ہیں سبیل لگانا کوئی حرام نہیں ہے، بانٹنا چاہیے. جتنا قوم صدقہ کرے، کاش کے لیے اللہ کے نام کا صدقہ کرے تو کتنی مصیبتیں جو ہیں وہ ٹل جائیں، کتنی مصیبتیں ٹل جائیں. مگر افسوس یہ ہے کہ غیروں کے نام کی نظر و نیاز دی جاتی، اور ان کے نام کی جو جنت کے شہزادے ہیں، ان کے نام کی جو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. اور ایک بات عرض کر دوں، حضرت حسن کا یہ بدبخت نام نہیں لیتے، حضرت حسین کا تو لیتے ہیں. کبھی حضرت حسن کے نام کے انہوں نے کیا 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 دیکھا کبھی؟ حسین 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 رسول اللہ، حسین ہمارے ہیں، حسن بھی ہمارے ہیں. حضرت حسن کے ساتھ دشمنی ہے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر تو ان بدبختوں نے یہ کہا تھا نعوذ باللہ وہ عورتوں کو ایسی طلاقیں دے دیا کرتے تھے. انہوں نے بہت ساری شادیاں کی تھی اور نعوذ باللہ ایسی طلاقیں دی تھی. اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان کے ساتھ بغض اس لیے ہے کہ انہوں نے امیر معاویہ اور حضرت علی دو مسلمانوں کی عظیم جماعتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کے مطابق یہ میرا بیٹا حسن سردار ہے، یہ مسلمانوں کی دو عظیم جماعتوں کے درمیان سلو کروائے گا، یہ جرم کیا تھا انہوں نے، اس لیے نام نہیں لیتے. اور اسی طرح نام نہیں لیتے حضرت علی کے بیٹوں کا، ان کے نام بھی تبدیل کر دیے جن کے اصل نام ابو بکر، عمر، عثمان. ان کے بعض مؤرخین نے جو تھوڑے سے انصاف پسند ہیں
انہوں نے بھی لکھا ہے کہ حضرت علی کے ایک بیٹے کا نام ابو بکر تھا، ایک کا نام عمر تھا، ایک کا نام عثمان تھا. انہوں نے بھی یہ بات تسلیم کی ہے. مولانا ارشاد اللہ قصری حافظہ اللہ مقام صحابہ میں لکھتے ہیں انہوں نے بھی یہ بات تسلیم کی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بیٹی ام کلثوم تھی جن کا نکاح حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوا تھا، اور حضرت عمر فاروق نبی حضرت علی کے داماد بھی تھے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اصحاب بالخصوص خلفائے راشدین، امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ جس نے نبی کے نکاح میں اپنی بیٹی دی یا نبی نے جس کے نکاح میں اپنی بیٹی دی وہ بڑا جنتی ہے. ایسے نہیں یہ رشتے ناطے طے ہو گئے تھے، اور ایسے ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خلفائے راشدین کو المہدیین کہا تھا، اور ان کی سنت کو، میری سنت کو، میرے خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑو. ایسے نہیں یہ خلافت علی منہاج النبوہ قرار دی گئی تھی. افسوس کی بات ہے حضرت ابو بکر کو نعوذ باللہ یہ کافر تک کہہ دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں حضرت علی سے، حضرت حسن حسین سے بغض رکھنے والے ناصبی، ہم ان پر بھی لعنت بھیجتے ہیں. حکیم فیض عالم صدیقی ایک نام ہے، لوگ اس کو بعض لوگ اہل حدیث سمجھتے ہیں، اور اہل حدیث اکابر نے، بڑوں نے، یہ سب نے ان کا ایک ہی فیصلہ ہے. حکیم فیض عالم صدیقی یہ ناصبی ہے، یہ اہل حدیث نہیں ہے. جو حضرت علی کا نہیں ہے، جو حضرت حسن حسین کا نہیں ہے، وہ جتنا مرضی رفع الیدین کر لے، وہ اونچی آواز سے آمین کہہ لے، وہ شفاعت اپنوں سے اوپر رکھ لے، ان چیزوں کو دیکھ کر ہم اہل حدیث نہیں کہتے. جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے، جو اہل بیت سے بغض رکھتا ہے، وہ اس کو نام اہل السنہ مانتے ہیں، نام اہل الحدیث مانتے ہیں. جو صحابہ کے ایمان میں شک کرتا ہے، ہم کہتے ہیں وہ پکا لعنتی ہے. وہ کوئی بھی ہو، وہ کس طرح کا بھی رنگ روپ دھار کر آ جائے، وہ جبے کبے پگڑیاں ٹوپیاں رنگ برنگی پہن کر آ جائے، وہ ہمارا نہیں ہے. ہم اس کو مسلمان ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. کیوں؟ صحابہ کرام وہ دین کا خود ہے جو امت کو نبوت کے ساتھ ملاتا ہے. مولانا شمشاد سلفی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مؤرخ تھے. ان کی تقریریں آپ نکال کر دیکھیں. یہ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے نا بر صغیر پاک و ہند میں صوفیاء اسلام لے کر آئے. یہ صوفیاء تو کل کے ہیں. ہم کسی کی تنقید نہیں کرتے. کوئی کسی بھی مذہب سے، کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، سارے ہمارے لیے قابل احترام ہیں. بر صغیر پاک و ہند میں انہوں نے حوالے دیے ہیں تاریخ کی معتبر کتابوں کے کہ ملتان میں فلاں ہجری میں 80 ہجری میں فلاں صحابی تشریف لائے، سندھ کے فلاں جگہ پر فلاں صحابی تشریف لائے، چنیوٹ میں فلاں جگہ پر، ایسے الگ الگ خطے ان کی انہوں نے نشاندہی کی ہے کہ بر صغیر پاک و ہند میں بھی صحابہ کرام کے نقوش نظر آتے ہیں. پھر صحابہ کے بعد یہ تابعین ہے، پھر یہ تبع تابعین ہے، پھر اس کے بعد یہ دیگر درجہ بدرجہ محدثین ہے. ایک جماعت ہے، ایک سلسلہ. ہر بات آپ نے رسول اللہ سے ڈائریکٹ نہیں سنی، میں نے نہیں سنی، بلکہ کوئی بات نہیں سنی. او بھائی، آپ نے کوئی ہر بات یا کوئی بات رسول اللہ سے ڈائریکٹ سنی ہے؟ نہیں سنی. آپ مجھ سے سن رہے ہیں، میں نے اپنے استاد سے پڑھا سنا، میرے استاد نے اپنے استاد سے پڑھا سنا. انہوں نے آگے ایک سلسلہ ہے، اسے سند کہتے ہیں. ایک سلسلہ ہے جو آہستہ آہستہ پہنچتا صحابہ کرام تک، اور صحابہ کہتے ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، اور یہ سند محفوظ ہے. احادیث کی سند محفوظ ہے، جس طرح قرآن محفوظ ہے. قرآن کی یہ تشریح اور تفسیر، حدیث بھی محفوظ ہے. اور یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ یہ صحابہ کرام بہت بڑے ہمارے محسن ہیں. ان سے بغض رکھنے والا ذلیل و خوار ہوگا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا تھا لیکفروا، تاکہ وہ کفر کریں. بات ہو رہی تھی یہاں مشرکوں کی کہ مشرک میں ہے وہ کشتی میں ہوتے ہیں، کشتی ہچکولے کھانے لگتی ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کو پکارو، اور جب وہ باہر نکل آتے تھے پھر وہ ان کا رویہ بدل جاتا تھا. لیکفروا، تاکہ وہ کفر کریں، بما، اس کے ساتھ جو آتیناہم، ہم نے دی ان کو، ولیتمتعوا، تاکہ وہ فائدہ اٹھائیں، فسوف، پھر ان قریب، یعلمون، وہ جان لیں گے. وہ ان نعمتوں کی ناقدری کرتے ہوئے، کفر کرتے ہوئے، وہ ان چیزوں کو نظر انداز کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی نعمتوں کو. اولم یرو، کیا اور نہیں دیکھا انہوں نے، انا جعلنا، کہ بے شک ہم نے بنایا ہے حرمن، حرم کو، آمینہ، امن والا.
اللہ رب العزت نے اپنے گھر کا تذکرہ کیا، اللہ رب العزت نے حرم کا تذکرہ کیا ہے کہ انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے حرم کو امن والا بنایا ہوا، یتخطفون جب اچک لیے جاتے ہیں الناس لوگ من حولہم اس کے آس پاس سے، اس کے آس پاس سے تو لوگ اچک لیے جائیں گے، لیکن جو حرم والی جگہ ہے وہ امن والی جگہ ہے، وہاں کوئی کسی کا قاتل بھی ہو، قاتل نظر بھی آ جائے وہاں جا کر نہیں پکڑا جا سکتا، حرم سے باہر جائے گا تو پکڑا جائے گا، حرم کے اندر تو شکار بھی منع کر دیا گیا ہے حرام کی حالت میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یہ امن والا شہر، اللہ رب العزت نے حرم کی تذکرہ کیا، اما بالباطل کیا پھر باطل پر یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں، وبنعمت اللہ یکفرون اور اللہ کی نعمت کے ساتھ وہ کفر کرتے ہیں، ومن ازلم اور کون زیادہ ظالم ہے، ممن افترا اس شخص سے جس نے باندھا علی اللہ اللہ رب العزت پر، او کذب یا اس نے جھٹلایا بالحق حق کو، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جس نے اللہ رب العزت پر جھوٹ باندھا، افترا جھوٹ باندھا، لما جاؤ جب آ گیا ان کے پاس الیسا فی جہنم کیا نہیں ہے جہنم میں مسول للکافرین ٹھکانہ کافروں کے لیے، جب ان کے پاس حق آ گیا پھر انہوں نے اس کو جھٹلایا، اس کی تکذیب کی، اللہ رب العزت نے فرمایا پھر ایسے لوگوں کے لیے جہنم جو ہے وہ ان کا ٹھکانہ ہے، والذین جاہدوا اور وہ لوگ جنہوں نے جہاد کیا، یہ لفظ جہاد جاہدو کوشش کرنا، اسلام کی بقا کے لیے جو بھی کوشش کی جائے وہ جہاد ہے، ہاں اس کا مطلب یہ نہیں اس جہاد کا انکار ہے، اس جہاد کی بڑی فضیلت ہے، بڑی شان ہے، اللہ رب العزت ان لوگوں کو سلامت رکھے، اور ہم بے حس لوگ ہیں جو اپنے مال جان اور قربان کر رہے ہیں، اپنے بچے ذبح کروا رہے ہیں، اور امت مسلمہ کے نام نہاد ذمہ داران تمام اسلامی ممالک کے غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں، یہ اللہ رب العزت کے مجرم ہے، انہوں نے صحابہ کرام جیسی مثال قائم کی ہے، اور صحابہ کرام کے ایمان کو وہ لوگ معیار سمجھتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس شخص سے بڑا عظمت والا کوئی نہیں جو اپنے مال اور اپنے جان سمیت اللہ کے راستے میں قربان ہو جائے۔ یہاں کوشش کا معنی ایک اہم ترین اور پہلا یہ بھی ہے کہ اللہ کے راستے میں کوشش کرنا، یعنی دین سیکھنا، سمجھنا اور باطل نظریات سے بچنا، غلط فرقوں سے بچنا، صراط مستقیم کے لیے کوشش کرنا، فینا ہماری راہ میں جو کوشش کرتا ہے، لنہدینہم البتہ ہم ضرور ہدایت دیں گے انہیں، سبلنا اپنے راستے کی، جو کوشش کرے گا ہم اسے رہنمائی کریں گے، جو چاہتا ہے کہ مجھے ہدایت ملے میں صحابہ کرام والا راستہ اپناؤں، اللہ اس کو یہ راستہ دکھا دے گا، وَإِنَّ اللَّهَ بِلَا شُبْهَ اللہ رب العزت لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ البتہ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے، وَمَا عَلَيْكَ